کسی کو ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچانا، آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو مارتے تو نہیں ہیں، اب اس کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کسی کے خلاف غیبت چغلی کرتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو ذہنی اذیت ہوتی ہے، یار اس بندے نے کیا حرکت کی ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے یہ طریقہ رکھا، اگر اس بندے کو پتہ چل گیا اب اس کے پاس جانا پڑے گا اور جا کے اسے کہنا پڑے گا بھائی جان میں نے ایسا کیا، میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں، جو سزا دینا چاہتے ہو یار دے دو پر مجھے معاف کر دو۔ اب اگر وہ کہے میں نے معاف کر دیا، اب اس کے بعد اللہ کے حضور آ کے پھر گڑ گڑانا، پھر استغفار پڑھنا، پھر توبہ کرنا، اللہ پھر معاف کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے آج کے اس مختصر وقت میں آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توبہ کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ جب تک اس طریقے پر نہیں آؤ گے معافی نہیں ملے گی۔ اور ہاں اگر آپ نے کسی کو ذہنی طور پہ کوئی ایسی بات کی، غیبت کی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتائے بغیر اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیسے کرنا ہے؟ مولا میری بابت جس نے مجھے ذہنی روحانی طور پر تکلیف پہنچائی ہے، میں ان سب کو تیری خاطر معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کروا دے۔ پھر یہ لین دین ہوگا۔ پہلے آپ اپنا جو کچھ کسی کے ذمہ ہے اس کو معاف کریں، اس کے بدلے میں اللہ اس کی طرف سے آپ کا کھاتا معاف کر دے گا۔ اور پھر یاد رکھیے جو آخری جملہ، جو گناہ حضرت مسند امام احمد حنبل میں امام احمد حنبل نے لکھا ہے، جو گناہ اعلانیہ ہوگا اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوگی، اور جو گناہ چھپ کر ہوگا اس کی توبہ بھی خفی ہوگی۔